علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت میں ایک نوجوان کو لایا جائے گا، وہ غمگین ہوگا، رو رہا ہوگا، فرشتے اس کو لوہے کے گرزوں یعنی آئرن راڈ سے اسے ہانک رہے ہوں گے، وہ نوجوان 1000 سال تک الامان پکارتا رہے گا لیکن اس کو امان نہیں دی جائے گی۔ پھر اس نوجوان کو 1000 سال کے بعد رب قہار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دو۔ جبریل امین کا بیان سن کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل یہ کون ہوگا؟ عرض کیا حضور وہ آپ کا ایک امتی ہوگا۔ فرمایا اس کا گناہ کیا ہوگا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ وہ بدنصیب ہے جس کی زندگی میں رمضان المبارک تو تشریف لایا مگر توبہ و استغفار کی بجائے ماہ رمضان کو اس نے گناہوں میں گزار دیا۔ رمضان میں گناہ نہیں کرنے، یہ بات سمجھ لو۔ آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، کوئی کہیں بھی گناہ کرے، گناہ ہوتا ہے، غلط ہے، مگر کوئی مکہ پاک میں جا کے گناہ کرے، حدود حرم میں جا کے گناہ کرے، ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہو جاتا ہے، سزا زیادہ ہو جاتی ہے۔ آپ کی مسجد کے باہر روڈ پہ کھڑے ہو کے معاذ اللہ کوئی گالی نکالے حرام، لیکن مسجد کے اندر آ کر نکالے، آپ کیا کہیں گے؟ خدا کا خوف کرو اللہ کے گھر میں۔ تو اسی طرح کچھ مقام کی اہمیت ہوتی ہے، کچھ وقتوں کی اہمیت ہوتی ہے، کچھ مہینوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ رمضان ہمیں بخشوانے آیا ہے۔ اچھا ایسا تو ہے نہیں کہ جیسے رمضان کا چاند نظر آئے گا میری جناب جتنی بھی گناہوں کی عادتیں وہ آٹومیٹکلی بند ہو جائیں گی۔ جس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے، جس کی حرام دیکھنے کی عادت ہے، جس کی لڑائی کرنے کی عادت ہے، جس کی معاذ اللہ برے کام کرنے کی عادت ہے، وہ رمضان میں کیسے بچائے گا اپنے آپ کو؟ تو ابھی سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیں، پریکٹس شروع کریں اور اپنا ذہن بنا لو آپ کچھ بھی ہو جائے میں نے انشاءاللہ گناہ نہیں کرنا ہے۔ رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ میرا موبائل اگر گناہوں کی طرف لے جاتا ہے مجھے موبائل نہیں چاہیے، میں بھلے وہ چھوٹا والا موبائل لے لوں یا کم از کم یہ پیجز اور یہ بہت سارے جو سافٹ ویئر اپنے موبائل سے نکال دوں، کیونکہ کہیں میرا موبائل ہی مجھے گناہ نہ کروا دے۔ مجھے نہیں کھولنا ٹی وی اگر میرے ہاتھ سے ریموٹ ہاتھ میں آتا ہے اور میں کچھ غلط چیز دیکھتا ہوں۔ مدنی چینل دیکھیں، سبحان اللہ، ہر اس دوستی سے، ہر اس کمپنی سے، ہر اس صحبت سے مجھے بچنا ہے کہ جہاں بیٹھتا ہوں تو غیبتیں ہوتی ہیں، جہاں بیٹھتا ہوں تو جناب گناہ ہوتے ہیں، مجھے نہیں جانا بھائی۔ ایک گناہ اور 1 سال کے اعمال برباد، پتہ چلا لوگ رمضان میں نیکیاں کر کے بخشش پا رہے ہوں اور میں اپنی بری عادتوں کی وجہ سے مار کھاؤں۔ یہ بہت سخت عذاب ہے۔ دیکھیں آپ نے سنا نا کہ 1000 سال تک وہ الامان پکارتا رہے گا مگر اس کی پکار نہیں سنی جائے گی۔ خدا را یہ مہینے میں قدر کرنی ہے، یہ مہینہ میری اور آپ کی بخشش کے لیے آیا ہے، یہ ہمارے اعمال نامے کو بہت زیادہ انشاءاللہ امپروو کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس مہینے کے بارے میں سوچیں۔ ایک اور انداز میرے آقا کا کیا تھا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب رمضان کا مہینہ تشریف لاتا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبادت پر کمر باندھ لیا کرتے ہیں۔ نبی پاک عبادت تو ویسے بھی بڑی فرمایا کرتے تھے مگر رمضان میں اسپیشل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور زیادہ عبادت کرتے، نوافل بڑھا دیتے، ذکر و اذکار بڑھا دیتے، دعائیں بڑھا دیتے۔ تو ہمیں بھی رمضان میں پلان کرنا ہے کہ میں نے انشاءاللہ تلاوت قرآن کرنی ہے، میں نے رمضان میں اتنے نوافل پڑھنے ہیں، میں نے انشاءاللہ اتنے درود پڑھنے ہیں، میں نے آپ فضول کاموں سے بچنے لگ جائیں، آپ کی ویسے ہی ٹائم میں بڑی برکت ہو جانی ہے۔